أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم
أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दोज़ख उस दिन हाजिर की जाएगी तो इंसान उस दिन मुतनब्बे होगा, मगर अब इंतबाह से उसे फ़ायदा कहाँ मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो उस दिन न कोई अल्लाह के अज़ाब की तरह का किसी को अज़ाब देगा और न कोई वैसा जकड़ना जकड़ेगा। ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने परवरदिगार की तरफ लौट जा। तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। तू मेरे मुमताज़ बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमें उस शहर मक्का की कसम, और तुम उसी शहर में तो रहते हो, और बाप यानी आदम और उसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को तकलीफ़ की हालत में रहने वाला बनाया है। क्या वो ख्याल रखता है कि उस पर कोई काबू ना पाएगा? कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया। क्या उसे ये गुमान है कि उसको किसी ने देखा नहीं? भला हमने उसको 2 आँखें नहीं दी और ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए? ये चीज़ें भी थीं, और उसको खैर व शर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए, मगर वो घाटी पर से होकर न गुज़रा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना, या भूख के दिन खाना खिलाना, यतीम रिश्तेदार को या फ़कीर खाकसार को। फिर उन लोगों में भी दाखिल हुआ जो ईमान लाए और सब्र की नसीहत और लोगों पर शफ़क़त करने की वसीयत करते रहे। यही लोग साहिब सआदत हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना वो बदबख्त हैं।
یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 30ویں پارے میں سورہ فجر کی آیات 23 تا 30، سورہ بلد اور سورہ شمس کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ حمد اس کی جو رب عالم ہے، حمد اس کی جو رب عالم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے، جو دلوں کی صدا کا محرم ہے، جو کہ عقل و خرد سے بالا ہے، جو کہ عقل و خرد سے بالا ہے، اس کو سمجھے جو ہوش والا ہے، اس کو سمجھے جو ہوش والا ہے، جس نے قائم کیا جہاں کا نظام، جس نے قائم کیا
یہ صبح و شام حکم سے جس کے یہ صبح و شام ذکر سے جس کے قلب گلشن ہے ذکر سے جس کے قلب گلشن ہے یاد سے جس کی روح روشن ہے یاد سے جس کی روح روشن ہے اس سے بہزاد التجا ہے یہ اس سے بہزاد التجا ہے یہ مجھ کو طیبہ دکھا دعا ہے یہ مجھ کو طیبہ دکھا دعا ہے یہ حمد اس کی جو رب عالم ہے جو دلوں کی صدا کا محرم ہے حمد اس کی جو رب عالم ہے جو دلوں کی صدا کا محرم ہے حمد اس کی جو رب عالم ہے جو دلوں کی صدا کا محرم ہے۔ نذرانہ حمد پیش کر رہی تھی فریدہ سید، کلام تھا بہزاد لکھنوی کا۔ آئیے اب تقریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویة بن حیدة رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجة احدنا علیہ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ ابو داود کتاب النکاح۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے اور اسے برا بلا نہ کہے، اور اس سے علیحدگی صرف گھر کے اندر اختیار کرے۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے، اور اس سلسلے میں بیوی کو یکلخت وہ چھوڑ نہ دے اور اپنی زبان سے بھی اس کو برا بلا نہ کہے، اور اس کے علاوہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب وہ خود کھائے تو اس کو کھلائے، اور جو کچھ خود پہنتا ہے اس کو پہنائے، اور اس کو چہرے کے اوپر ضرب نہ لگائے، اور اسی طرح
یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ناراضگی کا کوئی اظہار کرنا ہے تو وہ گھر کے اندر اس سے تھوڑی سی علیحدگی وہ اختیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں بالکل واضح طور پر مرد اور عورت کو برابر قرار دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ جو تقوی کی بات کی گئی ہے یہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں تقوی کی سب سے اہم بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان اللہ کان علیکم رقیبا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ سرویلنس اور یہ نگرانی کر رہا ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے قریب ترین عزیز اور رشتہ دار جو تمہاری بیوی ہے اس کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اگر ہیرو نہیں بنتا ہے تو پھر دنیا کے اندر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بات اس حدیث سے مترشح ہوتی ہے کہ اگر آپ انقلاب اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ تبدیلی سب سے پہلے آپ کے اپنے بدن میں اپنے نفس میں پیدا ہونی چاہیے، اور اس کا اثر جو ہے آپ کے گھر کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اپنی زوجات میں سے کس کو مارا ہے، کس کے ساتھ سختی کی ہے، کس کو برا بلا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر بالکل ان کی ازواج کے ساتھ جو نمونہ ہے، 2500 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور وہ 7 بڑے فقہا کے اندر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خانگی زندگی انہوں نے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین کے اندر کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں چھپائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ انسان کا سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ ان کے مالی حقوق ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس پر خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ ان کو کہہ دیں کہ تمہارا سب سے بہترین خرچ کرنے کی تمہاری جگہ جو ہے وہ تمہارے والدین ہیں، والاقربین، اور تمہارے یہ گھر کے یہ قرابت دار اور رشتہ دار ہیں، جس میں بیٹے، اولاد اور بیوی آتی ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سب سے بہترین درہم وہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا۔ تو کھانا ہے، کپڑا ہے، سب کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک ضرب کی بات ہے تو وہ اس لیے کہ چونکہ پہلے جب کوئی ایسی چیز لوگ نوٹس کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ابتدائی حکم یہ تھا کہ ان معاملات کو گھر کے اندر حل کیا جائے، اور اس کے لیے ایسے احکامات تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عطا الرحمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رے یہ مرتبہ شان محمد، اللہ رے یہ مرتبہ شان محمد، ارض و سما تابع
فرمان محمد ہیں ارض و سما تابع فرمان محمد حیران ہے اس دل کی تجلی سے دو عالم حیران ہے اس دل کی تجلی سے دو عالم جس دل میں ہے عکس رخ تابان محمد جس دل میں ہے عکس رخ تابان محمد ہر گوشہ عالم پہ ہے سرکار کی رحمت ہر گوشہ عالم پہ سرکار کی رحمت ہر سو ہے رواں چشمہ فیضان محمد ہر سو ہے رواں چشمہ فیضان محمد ملتی ہے اسی کو عرفان خدا کی ملتی ہے اسی کو عرفان خدا بھی جو نوش کرے باد عرفان محمد شاہوں کو بھی وہ اوج ظفر مل نہیں سکتا شاہوں کو بھی وہ اوج ظفر مل نہیں سکتا جس اوج کے مالک ہیں غلامان محمد. بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ عطا محمد. کلام تھا ظفر اکبر آبادی کا. آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد الید العلیٰ
خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس چیز کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا کہ آپ دینے والے بنیں، تقسیم کرنے والے بنیں، اور آپ کا ہاتھ اونچا رہے۔ یہ پہلو اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مفلوق الحال شخص تشریف لایا، حاضر ہوا، اور اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سوال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، فیاضی، جود و کرم کے اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کے ہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے، درس دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے ذرا مختلف انداز اپنایا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، کچھ موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک گودڑی ہے میرے پاس اور یہ ایک پیالہ ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے دو، اور مجمع میں اور افراد موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سب کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ اسے کون 2 درہم میں خریدے گا، اور پھر وہاں اسی موقع پر جو افراد وہاں موجود تھے ان میں سے ایک صاحب نے اسے خرید لیا 2 درہم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہ 2 درہم دیے اور اس سے کہا کہ 1 درہم سے تم اپنے گھر کا سودا سلف لو، اور 1 درہم سے تم ایسا کرو کہ بازار سے ایک کلہاڑا خرید کر لے آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور جا کر اس نے کلہاڑا خریدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑا تیار کر کے دیا، اس میں دستہ لگا کے دیا، اور پھر اس سے کہا کہ اب تم جاؤ اور جا کر تم محنت کر کے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اور تمہاری گزر اوقات بہت اچھے طریقے سے ہوگی۔ برکت کی دعا بھی دی۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کے ظاہری حالات بدل چکے تھے اور وہ مفلوق الحالی سے نکل چکا تھا، خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس سے جب پوچھا کہ اب بتاؤ کیا حالات ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے کام پر لگایا ہے اور مجھے برکت کی دعا دی ہے تو اس کے بعد سے الحمدللہ میرا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا ہے، اور میں اب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں۔ کہنے کو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں بہت سے سبق ہیں، افراد کے لیے بھی، قوموں کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی۔ اور آج کے حالات کا اگر ہم تجزیہ کریں، جس صورتحال سے مملکت خداداد پاکستان جس معاشی اور اکنامیکل کرائسس سے گزر رہی ہے ہماری ریاست، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، مملکت خداداد پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے۔ لیکن اس کے لیے لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ افراد بھی اپنے تئیں کوشش کریں، محنت کو اپنا شعار بنائیں، اور کوئی وقت ضائع نہ جانے دیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہمارا بہت سارا وقت، ہمارا بہت سا سرمایہ غیر ترقیاتی اور غیر ضروری کاموں پر صرف ہوتا ہے۔ افراد کی بھی یہی صورتحال ہے، ہمارے اداروں کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات جو آج کے اس مختصر گفتگو میں ہمارے سامنے آتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے
خاص طور پہ ہجرت کے بعد کے جو حالات تھے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم خود آگے بڑھ کر قومی سطح پر اور اپنے ٹاپ ٹو باٹم ہم جو ہے وہ ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ ہم خودداری کے تحت ہم اس ملک کو اس معاشی دلدل سے اور مشکلات سے نکال سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور مملکت خداداد پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اس کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو اور تمہیں غلط بتا دے اور تم دونوں میں ناراضی ہو جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تندرستی کی حالت میں 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ موت کے قریب 100 درہم خرچ کیے جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیگر اعظم، سرور عالم مونس آدم، نور مجسم نیگر اعظم، سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت، آیا رحمت شاف امت، بحر سخاوت کان مروت، آیا رحمت شاف امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، فخر جناح ہے عرش مکاں ہے، شاہ شہاں ہے سیف زباں ہے، فخر جناح ہے عرش مکاں ہے، شاہ شہاں ہے سیف زباں ہے، سب پہ عیاں ہیں آپ کے جوہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل دعوت خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر مینائی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے مہدی حسن اور ساتھی۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں ختم وصول ہوا ہے کوٹ ادو سے واحد بخش صاحب کا۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان، جانور، مردار جانور کے خون کے نجس ہونے کی کیا دلیل ہے، اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے جس کا بھی موقف ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ موقف قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، تو ہم کس کی بات کو مانیں، کس کی عمل قبول کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ تمام اہل علم کے متفقہ موقف کے مطابق بہنے والا خون نجس ہے، جس کے بارے میں کتاب و سنت کے صریح دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ہم جو چند ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کی گئی ہو اور اس کی شہرت کی گئی ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے لیکن وہ نہ تو باغی ہو نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو آپ کا پروردگار بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، جیسے کہ امام طبری کہتے ہیں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے نجس اور گندگی مراد ہے، اور صحیح ثابت شدہ احادیث میں بھی یہی بات ملتی ہے، جیسے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم میں سے کسی کے لباس میں خون لگ جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھرچ دے، پانی سے اس کو دھو دے، پھر اس پر پانی بہائے اور اس میں نماز ادا کر لے۔ تو امام بخاری نے اسی پر ہی وہ باب قائم کیا ہے کہ باب ہے کہ خون کے دھونے کے بارے میں، اور اس سے امام نووی نے اس کے باب کا عنوان یہ دیا ہے کہ باب ہے خون کے نجس ہونے اور اسے دھونے کے طریقے کے بارے میں۔ تو یہ خون جو ہے چاہے کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جیسے بھی خارج ہو تو وہ اس کو نجس ہی کہا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اہل علم، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا کہ یہ سارے خون جو ہیں وہ نجس ہیں اور ان کو کسی نے بھی پاک نہیں کہا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کیا خون اور پیپ آپ کے ہاں یکساں حکم رکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ خون کے بارے میں تو لوگوں کا اختلاف نہیں ہے، لیکن پیپ کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ خون کے نجس ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں، اس حوالے سے مجھے مسلمانوں میں سے کسی کے بھی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے کچھ اقوال نقل کیے ہیں کہ خون پاک ہے، لیکن باقی جو علماء کرام ہیں اس میں کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی، اور ان لوگوں نے جو بھی اس قسم کی اجماعی اور اختلافی مسائل میں ایسی بات کہی ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے خاصاً فقہی مسائل اگر ہوں تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کی بڑی تعداد نے ہر قسم کے خون کے نجس ہونے پر علماء کرام کا اجماع نقل کیا ہے، جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں امام احمد اور امام نووی کی۔ اسی طرح ابن حزم نے اپنی کتاب میں، ابن عبد البر نے، علامہ قرطبی نے، ابن رشد نے، ابن حجر نے اپنی اپنی کتابوں میں یہی حکم ذکر کیا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اس لیے عقلی اور شرعی ہر دو اعتبار سے بہتر یہی ہے
کہ اسی موقف پر چلا جائے جسے اہل علم متواتر بیان اور ثابت کرنے چلتے آئے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ موقف کتاب و سنت کی نص پر مبنی ہے، جو قرآن کی آیات میں جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، اور اسی طرح حدیث سے بھی جو بات معلوم ہوئی تو اسی پر مبنی ہے، تو لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور علامہ شوکانی ان کے موقع پر چلنے والے علم کا قول جو اگر وہ جائز کہتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ اس میں دلیل اور اجماع دونوں کی مخالفت ہے، اس لیے کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے تو پھر ہم کیسے اس کے خلاف کوئی بات قبول کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جیسے کہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس پہ تمام ائمہ کرام کا سب کا اتفاق ہے، کسی نے کوئی اس میں اختلاف نہیں کیا، تو اسی لیے پھر مناسب نہیں ہے کہ اس موقف کو ذہنی اضطراب اور حیرانگی کا باعث بنایا جائے۔ اس طرح اہل علم کے بارے میں بھی یہ گمان کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اہل علم کسی مسئلے پر اجماع کر لیتے ہیں اور ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے، تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم وہی دیکھیں گے جو کہ اکثریت جس کو مان رہی ہے، تمام علماء جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی اہل علم ہیں، صحابہ کرام سے لے کر تابعین کرام سے لے کر پھر ائمہ اربعہ ہیں اور دوسرے جو ائمہ کرام ہیں، ان سب کا یہی ایک ہی موقف ہے کہ خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اور جسے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، اس بہتے ہوئے خون کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ ایسا خون جو ہے نہ اس کو کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گردن کے انہی رگوں کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے جہاں سے خون بہتا ہے، اور یہ خون بہہ کر پھر وہ پورے جسم کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسی گوشت کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو لہذا خون کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، جبکہ وہ انسان کا ہے، حیوان کا ہے، وہ اس کو نجسی کہا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی کہتا بھی ہے تو اس کی یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اسی لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس کے برعکس جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو اجماع امت ہے تمام علماء کا، اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس وجہ سے بھی اس قول کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے، فضاؤں میں اجالا چھا گیا ہے، فضاؤں میں اجالا چھا گیا ہے، جو آیا ہے در خیر الورا پر، جو آیا ہے در خیر الورا پر، وہ سب دل کی مرادیں
پا گیا ہے، وہ سب دل کی مرادیں پا گیا ہے، زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، وظیفہ یہ مجھے بخشا گیا ہے، وظیفہ یہ مجھے بخشا گیا ہے، شہ والا کا ہر نقشے کفے پا شہ والا کا ہر نقشے کفے پا مینارہ نور کا بنتا گیا ہے، فضاؤں میں اجالا چھا گیا ہے، نبی کا نام لب پر آ گیا ہے۔ تابش سمدانی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 136 سے 137 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے
اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ و برباد کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ آپ ان کو ان کی غلط باتوں میں پڑا رہنے دیجیے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی نظریاتی اور اعتقادی خرابیوں اور جہالتوں کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ان کی بعض عملی خرابیوں اور جاہلانہ رسموں اور عادتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی جاہلانہ رسم آیت مبارکہ نمبر 136 کے آغاز میں ان الفاظ میں بیان کی گئی: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یعنی مشرکین عرب میں ایک رسم یہ تھی کہ اپنی زمینی پیداوار اور مویشی میں سے ایک حصہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کا نکالتے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے۔ اللہ کے نام کا حصہ مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا، مہمانوں کی خاطر مدارات پر خرچ کر دیا جاتا، اور بتوں کے چڑھاوے والا حصہ ان کے مجاوروں کو دے دیا جاتا۔ حالانکہ وہ زمینی زرعی پیداوار بھی اور وہ مویشی بھی سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ انہیں اللہ نے بلا شرکت غیر اپنی قدرت و خالقیت سے پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش میں ان بتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے جن کے نام پر یہ لوگ اپنی کھیتی اور مویشی کا حصہ نکالتے ہیں۔ پھر اس رسم پر عمل کرتے ہوئے ایک اور قباحت یہ بھی آتی ہے کہ اگر بتوں کے نام پر الگ کیے گئے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر الگ کیے گئے حصے میں گر جاتا تو اسے فوراً اٹھا لیتے، اور اگر اللہ کے نام پر الگ کیے گئے حصے میں سے بتوں کے حصے میں گر جاتا تو اسے نہ اٹھاتے۔ اس قباحت کا عملی نتیجہ بیان کرتے ہوئے اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، کہ جو ان کے بتوں کا حصہ ہے وہ تو کبھی اللہ کو نہیں پہنچتا، البتہ اللہ کا حصہ ان بتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کے اس عمل پر قرآن کریم نے بہت مختصر اور جامع تبصرہ کیا اور ارشاد فرمایا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اس رسم و رواج کو بیان کر کے ہمیں بھی ایک جانب متوجہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم بھی ذرا اپنی عملی زندگی پر غور کریں تو اس عملی زندگی میں کچھ ہماری دینی ترجیحات ہوتی ہیں اور کچھ دنیاوی اور کاروباری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی مواقع آتے ہیں جن میں ہم اپنی دنیاوی ضروریات یا ترجیحات کو اپنی دینی ضروریات اور احکام پر ترجیح دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ جن سے اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ یوں کہیے کہ دینی فرائض پورا کرنے کے لیے جس قدر وقت ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں سے تو کم کر دیتے ہیں، لیکن اپنی تمدنی، معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے جو وقت ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں سے کسی دینی ضرورت کی وجہ سے کمی نہیں کرتے۔ تو شاید ہم بھی ساء ما یحکمون میں داخل تو نہیں ہو جاتے۔ اس پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے اور اپنے آپ کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 137 میں مشرکین مکہ کی ایک اور عملی خرابی بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے قتل اولاد کی۔ نہ صرف یہ کہ یہ معاشرہ اس برائی میں مبتلا تھا، بلکہ ان کے معبودان باطلہ نے ان لوگوں کو ایسی تعویلات سجھائی تھیں کہ ان لوگوں کو یہ فعل قبیح بھلا معلوم ہونے لگا تھا۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکین کی نظر میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکاء نے مزین اور مستحسن کر کے دکھایا تھا۔ یعنی ان شیاطین نے مشرکین کو یہ سمجھایا کہ غربت و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرو، یا بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھو اور انہیں زندہ درگور کر دو۔
ان شیاطین نے یہ کام اس لیے کیا کہ ان کے دلوں میں جہالت اور سنگ دلی میں اضافہ ہو جائے، ہمدردی، محبت اور خیر خواہی کے جذبات اور احساسات ختم ہو جائیں، اور جب یہ احساسات انسان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں تو نہ تو وہ انسان رہتا ہے اور نہ ہی اس کے ایمان قبول کرنے کی کوئی امید باقی رہتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدین النصیحہ، کہ دین تو ہمدردی، خیر خواہی اور محبت و شفقت کا نام ہے۔ جب انسان اپنی اولاد کا ہی ہمدرد و خیر خواہ نہ رہا، اولاد کو غربت و افلاس کا سبب سمجھنے لگا، پھول جیسی معصوم بیٹیوں کو اپنے لیے عار سمجھنے لگا، تو وہ دوسروں سے کیا ہمدردی اور خیر خواہی کرے گا؟ چنانچہ اس رسم کا نتیجہ بیان کیا گیا، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ دین کے معاملے میں ان کے ذہن میں مغالطے پیدا ہو جائیں، جسے ہم آج کل کی زبان میں کنفیوژن کہتے ہیں۔ جہالت پر مبنی مشرکین مکہ کی ان غیر انسانی رسموں کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئندہ گفتگوؤں میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باطل رسموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 136 اور 137 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب رؤوف و رحیم، تو اپنی ساری مخلوق پر رحم فرما، تمام بنی نوع انسان کو ایمان و اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما، سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما کر جنت پہ داخلے کا سزاوار بنا۔ اے پروردگار، امت مسلمہ کو خیر امت بنا، اسے اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان پر بھی
کرم کی نظر فرما، اس مملکت کی آزادی کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو خائب و خاسر کر، اس کے سبز ہلالی پرچم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، اس ملک میں بسنے والے تمام طبقات کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، سارے ملک کو گوشہ گلزار اور امن کے گہوارے میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر، ہر ماں باپ کی اولاد کو ہونہار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں دونوں جہانوں کی ساری بھلائیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔